روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ فرانس کا عظیم رائٹر اور فلسفی سورتر 1905 میں پیدا ہوا۔ وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا، غالباً یہ 1910 کے لگ بھگ بات ہوگی، تو وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا تھا جو روز رات کو عبادت کرتی تھی۔ سارتر لکھتا ہے کہ میری ماں صرف ایک دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے سکون دے۔ ذہن میں رہے کہ سارتر کی ماں کا تعلق لارڈ فیملی سے تھا۔ 1900 کی لارڈ فیملی، اور وہ بھی فرانس کی، آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر جائیداد اور کس قدر دولت ہوگی سارتر کی ماں کے پاس، اور دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہوگی جو اس کے پاس نہ ہو یا وہ خرید نہ سکتی ہو، لیکن وہ صرف ایک ہی خدا سے دعا مانگتی تھی کہ اے خدا مجھے سکون بخش دے۔ ادھر دوسری طرف عظیم روسی رائٹر چیخوف، جس کے افسانے اور کہانیاں پڑھ کر لوگ آج بھی رو پڑتے ہیں، وہ اپنی ایک کہانی شرط میں لکھتا ہے، ایک بار ایک امیر بینکار کے گھر محفل جمی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں گفتگو سزائے موت اور عمر قید پر آ گئی۔ ایک نوجوان وکیل نے کہا، سزائے موت سے بہتر ہے عمر قید، کم سے کم انسان زندہ تو رہتا ہے۔ بینکار ہنس پڑا، اس نے کہا عمر قید سب سے بدترین سزا ہے، انسان تنہائی میں پاگل ہو جاتا ہے۔ بات بڑھ گئی اور آخر ایک شرط پر ٹھہری۔ شرط یہ تھی کہ اگر وکیل 15 سال ایک کمرے میں بغیر کسی انسان سے ملے رہ سکا تو بینکار اسے 2 ملین روبل دے گا۔ وکیل مان گیا۔ پہلے سالوں میں وکیل کتابیں پڑھتا رہا، ناول، شاعری، فلسفہ اور زبانیں۔ پھر اس نے تاریخ، سائنس اور مذہب سب کچھ پڑھ ڈالا۔ وقت گزرتا گیا، وہ دنیا سے کٹ گیا، مگر علم میں ڈوبتا چلا گیا۔ ادھر بینکار وقت کے ساتھ غریب ہوتا گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اگر وہ شرط ہار گیا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ شرط ختم ہونے کے آخری دن بینکار نے سوچا، اگر میں وکیل کو مار دوں تو پیسے بچ جائیں گے۔ وہ خاموشی سے وکیل کے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں ایک خط رکھا ہوا دیکھا۔ خط میں لکھا تھا، میں نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی، میں نے دولت، شہرت اور لذتوں کو پہچان لیا، یہ سب دھوکہ ہے۔ میں تمہارے 2 ملین کو ٹھکراتا ہوں اور شرط ختم ہونے سے 5 گھنٹے پہلے کمرہ چھوڑ رہا ہوں۔ وکیل چلا گیا۔ بینکار زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ ادھر پاکستان میں ہمارے حکمران اور ان کے اتحادی سالوں سے صبح اٹھتے ہیں
اور ان کی صرف ایک دلچسپی یا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو دولت، زمینوں، جائیداد، ملوں کے جو ذخیرے جمع کر لیے ہیں، اس میں مزید آج کتنا اضافہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ سب کے سب ان کا مقصد زندگی کا صرف ایک ہے کہ دولت، زمینیں، جائیداد میں مسلسل اضافہ کرتے رہنا۔ آج دنیا میں کوئی بینک یا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ان کے پیسے موجود نہ ہوں یا ان کی جائیدادیں موجود نہ ہوں۔ یہ دولت کی سلیب اٹھا کر صبح اٹھتے ہیں اور شام تک اس دولت کی سلیب کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کے سب انتہائی خوش نصیب ہے تو معاف کیجیے گا، یہ سب کے سب انتہائی بد نصیب ہے۔ یہ خوش نصیب نہیں ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ پیسوں کا عذاب، دولت کا عذاب، ہیرے جواہرات کا عذاب، زمینوں کا عذاب، محلیں بنانے کا عذاب، یہ سب عذاب میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیں کہ دولت انسان جب جمع کرتا ہے تو صرف ایک وقت تک اس دولت کو انجوائے کرتا ہے، اس سے مزے لیتا ہے، دنیا بھر کی ساری چیزیں خریدتا ہے اور اپنی ساری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ لیکن جب دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان دولت نہیں بلکہ دولت انسان کو کھانے لگتی ہے۔ یہ سب کے سب لوگ بے چین ہیں، یہ سب کے سب بے سکون ہیں، یہ سب کے سب عذاب میں مبتلا ہے۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے یہ حکمرانی، یہ وزارتیں، یہ زمین جائیدادیں یہ خوش نصیب ہے تو نہیں، یہ سب کے سب بد نصیبی میں مبتلا ہے۔ یہ دولت بالآخر کہیں کبھی نہ کبھی چلی جائے گی۔ سکندر اعظم جس نے دنیا فتح کی وہ بھی خالی ہاتھ کیا۔ ہارون رشید کی مثال لے لیں۔ یہ سب کے سب اصل میں اس لیے عذاب میں مبتلا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، یہ کتابیں نہیں پڑھتے، یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ زندگی کا مقصد کو آج تک نہیں سمجھ پائے، کیونکہ یہ آج بھی مسلسل دولت جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں دعاؤں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یاد رکھیں خاص طور پہ حکمران اور ان کے اتحادی کہ دعائیں اور بد دعائیں قبر تک پیچھا کرتی ہیں اور قبر کے بعد بھی پیچھا کرتی رہیں گی۔ خدا